بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شاعر، ڈرامہ نگار، ناول نگار، صحافی، ایڈیٹر، پبلک اسپیکر، تھیٹر ڈائریکٹر اور ناروے کی ایک مشہور عوامی شخصیت میں سے ایک، جن کو 1903 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا تھا اور عام طور پر ہنرک ایبیسن، الیگزینڈر کیلینڈ اور جوناس لی کے ساتھ 19ویں صدی کے نارویجن ادب کے 4 عظیم افراد میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی نظم جا وی ایلیکر ڈیٹٹ لینڈیٹ، جس کا ترجمہ ہے ہاں ہم اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، ناروے کا قومی ترانہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مارٹینس بجورسن کی۔ مارٹینس بجورسن 8 دسمبر 1832 عیسوی کو ناروے کے گاؤں کیوکنے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک مذہبی پیشوا تھے جن کا نام پیٹر بجورسن تھا۔ اس کی والدہ کا نام انجر ایلس نوڈراج تھا۔ بجورسن کا بچپن نیسٹ پارسنگ میں گزرا۔ پڑوسی شہر مولڈے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کرسچینیا کے ہیکٹبرگ لاطینی اسکول میں بھیجا گیا۔ 1852 عیسوی میں اوسلو یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بطور صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں بجورسن نے اسکول میں ہونے والے ایک ڈرامے میں اپنے ایک دوست کے کہنے پر چند اشعار لکھ دیے تھے جو اس ڈرامے کا حصہ بنے تھے۔ 1854 عیسوی میں اس کی کتاب مورگن بلاؤٹ منظر عام پر آئی اور اس دوران اس کی کئی تحریریں اخبارات کی زینت بنتی رہیں اور لوگوں میں پذیرائی حاصل کرتی رہیں۔ 1857 عیسوی میں اپنے ایک ڈرامے سے اسے شہرت ملی جس کا عنوان میلم سلیگن جنگ کے درمیان تھا۔ 1857 کے اختتام پر بجورسن کو برجین میں تھیٹر کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر اس نے 2 سال کام کیا۔ اگلے چند سالوں کے دوران اس نے قومی سیاست میں حصہ لیا اور اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو تاریخی المیوں اور ملک کی کہانیوں جیسے آرن اور این گیل گیٹ ایک ہیپی بوائے کے درمیان تقسیم کیا، جس کا مقصد معاصر کسانوں اور قدیم ہیگا ہیروز کے درمیان رفاقت اور جرأت کی محبت کو ظاہر کرنا تھا۔ 1860 تا 1863 کے دوران اس نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور زیادہ تر اٹلی میں، جہاں وہ مائیکلین جیلو اور یونانی مجسمہ سازی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ 1870 عیسوی میں ڈیجیٹ اوگ سانگ نظمیں اور گانے کا پہلا مجموعہ اور مہاکاوی نظم ارنجٹ جلین شائع ہوئی۔ بجورسن نے سیاسی لڑائیوں اور ادبی جھگڑوں میں اپنا بہت سا وقت ضائع کیا اور آخرکار اس نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی اور ناروے کو خیر باد کہہ دیا۔ اس خود ساختہ جلاوطنی کے دوران اس نے 2 ڈرامے این فیلٹ دیوالیہ اور ریڈ کٹرن ایڈیٹر تحریر کیے۔ یہ دونوں ڈرامے بین الاقوامی شہرت کے حامل ٹھہرے۔ اس کے علاوہ 2 ڈرامے کوجین دا کنگ اور ڈیٹ نیا نظام، اس کے بعد 2 ناول ڈیٹ فلاگر آئی بائن اوگ یون ہووینین یعنی کرتو کا ورثہ، پئی اوگڈس وی خدا کی راہ میں جیسے تعلیمی ناول تحریر کیے۔ بجورسن نے دنیا بھر میں شہرت پائی اور ان کے ڈرامے یورپ میں معاشرتی حقیقت پسندی کو قائم کرنے میں کارگر ثابت ہوئے۔ مارٹینس بجورسن کو ان کی دل آویز اور اثر انگیز شاعری پر 1903 عیسوی میں نوبل انعام دیا گیا۔ اس کا انتقال 26 اپریل 1910 عیسوی کو پیرس میں ہوا۔ اس کی بیشتر تحریریں 9 جلدوں میں 1919 عیسوی میں شائع ہوئیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔